والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل الظالم فإذا أخذه لم يفلته. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، انہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں. ہر مسلمان آج دکھیا ہے، پریشان ہے کہ ہمارے اس ملک میں، جس ملک کو اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، جس کے حاصل کرنے کے وقت نعرے لگائے گئے تھے کہ ہم بحیثیت مسلمان کے یہاں ایک اسلامی معاشرہ قائم کریں گے، ایسے ملک میں اور پھر ایسے شہر میں مسلمانوں کے ناحق خون بہائے جا رہے ہیں، نقصان کیے جا رہے ہیں. جرم ایک انسان کا اور جن کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کی دکان جلائی جا رہی ہے، گاڑیاں جلا رہی ہیں، گھر جلائے جا رہے ہیں. یہ وہ حالت ہے افسوسناک جو ہر مسلمان کو پریشان کیے ہوئے ہے. ایک مسلمان کی حیثیت سے ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے بنیادی فرائض کیا ہیں، اللہ کے حقوق کیا ہیں اور اللہ کی اس مخلوق کے حقوق کیا ہیں. اسلام وہ پاکیزہ دین ہے، وہ امن و سلامتی کا، اخوت کا دین ہے، جس نے پورے مسلمان معاشرے کو ایک کنبے سے تعبیر کیا ہے. انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور اسلام کی اس عالمیت کا نتیجہ ہے کہ آپ مشرق میں چلے جائیں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جہاں بھی کوئی شخص لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اس امت کا ایک فرد ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، اور ظاہر بات ہے اللہ نے تو اپنی مخلوق کے حقوق رکھے ہیں، عام مخلوق چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہیں ہے، اور چاہے کہ بھائی کا بھائی، اس کے حقوق تو اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الناس عیال اللہ وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، یہ پوری مخلوق چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، یہ اللہ کی اس کی حیثیت ایسے ہے جیسے ایک فیملی کے افراد ہوتے ہیں، یہ اللہ کے کنبے ہیں، جو اللہ کے کنبے کے ساتھ جتنا زیادہ احسان کرے گا اللہ کے اتنی زیادہ وہ قریب ہوگا، اللہ اس سے اتنی زیادہ محبت کریں گے۔ انسان تو انسان، جانور، یہ تو آج اس صدی میں آ کر ان قوموں کو یہ بات سوجی ہے جی ہاں انسانوں کے بھی حقوق ہیں اور عورت کے بھی ہیں اور حیوانوں کے بھی ہیں، لیکن ان کے ہاں حیوانوں کے بے شک حقوق ہیں لیکن مسلمان کے کوئی حق نہیں ہے۔ بغداد کو تباہ کیا جا رہا تھا، بغداد پہ بموں کے بارش برس رہی تھی، اور یورپ کی ایک تنظیم حقوق کرنے والی وہ ان کو نصیحت کرتی ہے، دیکھو بغداد میں ایک چڑیا گھر بھی ہے، اس میں جانور بھی ہے، ان کا خیال رکھنا، یعنی انسانوں کو تباہ کرتے رہو، جانوروں کو کچھ نہیں کہنا۔ گویا ان کے ہاں جانوروں کے زیادہ حقوق ہیں ایک مسلمان سے۔ اسلام نے جانوروں کے حقوق بھی سکھائے، ناحق کسی جانور پر ظلم کرنا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ انسان تو بڑی چیز ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتے ہیں بنی آدم کو تو ہم نے اونچا درجہ دیا ہے، ساری مخلوق پر اللہ نے، فرشتوں پر بھی اس کو اونچا درجہ دیا ہے، تو جانور اس پہ ظلم اسلام برداشت نہیں کرتا۔ فرمایا ایک عورت اس لیے جہنم داخل ہوئی، جہنم میں ڈال دی گئی، اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ خود کھلایا پلایا، نہ اس کو آزاد چھوڑا کہ وہ چل پھر کر کیڑے مکوڑے کھا کے اپنا گزارا کر لیتی۔ آپ دیکھتے ہیں نا گلیوں میں بلیاں بھی پھر رہی ہیں، کتے بھی، اللہ کھلا رہا ہے ان کو، لیکن اس بدبخت نے اس بلی کو باندھ دیا، خود نہیں کھلایا، آزاد نہیں کیا، بھوکی پیاسی مر گئی۔ اللہ کو یہ ظلم پسند نہیں آیا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں، آپ اللہ کے پیغمبر تھے، انبیاء کو اللہ معجزے دکھاتا ہے، اور معجزہ اللہ کا کام ہوتا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی بھی سیر کرائی گئی اور جہنم کی سیر کرائی گئی۔ اس جہنم کے اندر آپ نے دیکھا وہی عورت جس نے بلی پر ظلم کیا تھا، وہ بلی اس کو نوچ نوچ کے کھا رہی ہے اور چلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا ظلم پسند نہیں کرتا، بلکہ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا اظہار ہوگا،
اور اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے نماز کا سے سوال ہوگا، نماز قائم کی ہے یا نہیں، یا اس کو بھی ایک اختیاری مضمون تم نے سمجھا رکھا ہے۔ نماز کا پہلے اگر نماز صحیح ہے تو باقی اعمال بھی انشاءاللہ صحیح ہوں گے۔ اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے خون کے بارے میں سوال ہوگا، کیوں مارا اس کو ناحق۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا دربار ہوگا تو خیر انسانوں کا تو ضرور وہاں حساب کتاب ہوگا، ظالم سے بدلہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا ظہور یہاں تک ہوگا، یہ جانور جن کو ہم پالتے ہیں یہ غیر مکلف ہیں، ہماری طرح یہ نہیں ان پر یہ فرض ہے اور یہ منع ہے، یہ جائز ہے، لیکن اگر انہوں نے بھی ایک دوسرے پر ظلم کیا ہے اللہ ان کو وہاں زندہ کرے گا اور سب کے سامنے بدلہ لے گا۔ وہ بکری جو سینگ والی تھی اس نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکریں ماری، زخمی کیا، اس کو وہاں زندہ کیا جائے گا، اور بغیر سینگ والوں کو سینگ دیے جائیں گے اور وہ بغیر سینگ کے ہو جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا بدلہ لو اپنا، مارے گی ٹکریں اس کو۔ اللہ کے عدل و انصاف کا اظہار ہوگا۔ جی ہاں، اور قتل ناحق یہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا جرم ہے۔ حدیث میں آتا ہے لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، پوری دنیا تباہ ہو جائے اللہ کو اس کی پرواہ نہیں جتنی اہمیت ایک مسلمان کے ناحق قتل کرنے سے آتی ہے۔ مسلمان کی شان کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک مسلمان کی شان، اللہ نے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو حرمت والا شہر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن کو حرمت والا دن بنایا ہے۔ جس طرح یہ حرمت والے ہیں، مومن کی جان مال عزت ایسی حرمت والی ہے۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، 1 لاکھ سے اوپر کا مجمع ہے فدائیان کا، وہ مجمع کہ آج تک تاریخ نے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ایسا پاکیزہ مجمع نہیں دیکھا۔ یہ وہ مجمع تھا جن کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں کی تھی۔ ان سے فرماتے ہیں بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بڑے باادب تھے، وہ سمجھے کہ آج کے دن کا نام تو سب کو معلوم ہے، واضح ہے، شاید آپ آج کے دن کا نام بدلنا چاہتے ہیں، تو جہاں ایسا سوال ہوتا تو صحابہ کرام ادب سے یوں کہتے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب معلوم ہے کون سا دن ہے۔ آپ نے فرمایا کیا یہ عرفے کا دن نہیں ہے؟ سب نے کہا جی ہاں بے شک وہی دن ہے۔ پھر فرمایا بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ سب نے وہی جواب دیا اللہ و رسولہ عالم۔
اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں کہ کون سا مہینہ ہے۔ فرمایا الیست ذی الحجہ، یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ عرض کیا جی ہاں بے شک۔ پھر تیسرا سوال، بتاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ مکہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ سب نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ فرمایا کیا یہ مکہ نہیں ہے حرمت والا؟ بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کی اہمیت کو بتلانا چاہتے تھے اس کے لیے تمہید باندھتے تھے، حرمت والا مہینہ، حرمت والا دن، حرمت والا شہر، سب کے ذہن، ان کے ذہنوں میں یہ سب چیزیں آ گئی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا غور سے سن لو، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی یومکم ھذا۔ غور سے سن لو، تمہاری جان، مال، عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام اور حرمت والی ہے جیسے آج کا دن حرمت والا، آج کا مہینہ حرمت والا، یہ اللہ کا یہ شہر، اللہ کا گھر حرمت والا ہے۔ مومن کی جان، مال، عزت کو اتنا اونچا دکھایا گیا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ کے ہاں جس کی یہ شان ہو، اگر اس اللہ کے بندے کو ایک ظالم اس پہ ظلم کرتا ہے، ان کا خون بہاتا ہے، اس کا مال ضائع کرتا ہے، اس کی عزت لوٹتا ہے، اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ آپ کے سامنے آپ کے بچے کو اگر کوئی اس پہ ظلم کرے آپ تماشا دیکھیں گے؟ لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے اپنے اصول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یمہل الظالم، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، کرتے جاؤ کرتے جاؤ، یا تو باز آ جائے اور یا اتنا پھر ظلم میں آگے بڑھ جائے کہ پھر کہتے ہیں نا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْ، پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر وہ بچ نہیں سکتا۔ ارے بھائی یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، فرعون، یہی کرسیوں نے اس بیوقوف کو دھوکہ دیا، یہ کرسی نے اس بیوقوف کو دھوکہ دیا، ورنہ ہماری طرح وہ بھی انسان تھا۔ بڑے فخر سے کہتا ہے دیکھتے نہیں ہو یہ باغ ہیں اور یہ نہریں چل رہی ہیں اور یہ اس لیے کہا انا ربکم الاعلی۔ لیکن اس بیوقوف نے یہ نہیں سوچا کہ میں کون ہوں، کھانے کا وہ محتاج، پینے کا وہ محتاج، سونے کا وہ محتاج، اور کھانے پینے کے بعد بنگی کا کام وہ خود کر رہا تھا، اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے اس دیوار کے پیچھے کون ہے، اس کو یہ پتہ نہیں وہاں کون بول رہا ہے، اس لیے کہ سننے کا بھی ایک حد ہوتی ہے نا، دیکھنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ بعض کتابوں میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ شیطان آیا اور یہ فرعون سویا ہوا تھا کمرے میں، اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کہتا ہے کون؟ شیطان نے کہا تجھ پر خدا کی لعنت، ایک طرف خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور اندر سے کہتا ہے کون؟ تجھے پتہ ہی نہیں باہر کون کھڑا ہے اور دعویٰ ہے خدائی کا۔
70,000 کے قریب، بعض کتابوں میں لکھا ہے 70,000 بنی اسرائیل کے بچوں کو اس خبیث نے ذبح کیا ہے، کیونکہ نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ تیری اس بادشاہت کا زوال انہی بنی اسرائیل کے ایک بچے کے ہاتھ ہوگا، اس لیے اس نے اس کا یہی نکالا حل کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو۔ اب فرعون کی عورتیں گھروں میں پھرتی، جہاں بچہ پیدا ہوا بچی ہوئی چھوڑ دیا، بچہ ہوا اس کو ذبح کر دیا۔ لیکن اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس چیز سے تو ڈر رہا ہے وہ بچہ تیرے گھر میں پلے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو میں قصے میں نہیں جاتا، آپ سنتے رہتے ہیں، فرعون کے گھر میں پالا، جوان ہوئے، اور اس کے بعد سارا قصہ ہوا، اللہ نے ان کو نبوت دی، اس کو دعوت دی، یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن اب وہ خدائی کا دعوت، اللہ نے مہلت دے رکھی ہے نا۔ آخر یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا نکلو یہاں سے، مصر سے، وہ سارے نکلے، آگے جب پہنچے تو سمندر تھا۔ اب وہ بنی اسرائیل چلائے اے موسیٰ انا لمدرکون، اس لیے کہ پیچھے سے جب اس کو پتہ چلا فوج لے کے وہ آ گیا، اب یہ چلانے لگے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ بڑی ناشکری قوم ہے یہودی، انہوں نے تسلی دی ان معی ربی سیہدین، ڈرو نہیں، میرے ساتھ اللہ ہے جو مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو یہ اپنا عصا سمندر میں ڈال دو، مارو اسے۔ اب وہاں 12 راستے بن گئے اور اللہ نے حکم دیا پانی کو کھڑا ہو گیا، اور یہاں تک کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ درمیان میں کھڑکیاں بھی، تاکہ ایک دوسرے کو دیکھیں کہ سارے جا رہے ہیں۔ اب بتائیے اتنے عرصہ موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے، اس کا ظلم ہو رہا ہے، 70,000 معصوم بچوں کو ذبح کیا اس نے، لیکن اب پکڑ کا وقت آ گیا، ان کو تو اللہ نے ادھر پہنچا دیا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کو، اور اب یہ فرعون اور اپنا لشکر لے کر اس کنارے آ گیا۔ ابھی وہ راستے کھلے ہوئے تھے تو اس نے بھی اپنا گھوڑا اس میں حکم دیا گھوڑے ڈال دو۔ اب جو ہی وہ سمندر کے درمیان میں پہنچے اللہ نے پانی کو حکم دیا مل جاؤ۔ اب ڈبکیاں کھا رہا ہے، پورا لشکر ڈبکیاں کھا رہا ہے، اور اب یہ بیہودہ بیوقوف کہتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب میں ایمان لاتا ہوں۔ اب ادھر سے آواز آئی اب تو ایمان لاتا ہے؟ یاد رکھو غرغرے کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا، تباہ ہوا۔ آپ کا فرمان صحیح ہے نا، جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں، تباہ ہوا پورے لشکر کے ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو یہ بھی اعلان کر دیا آج تیری لاش کو ہم محفوظ کر لیں گے، مچھلیاں نہیں کھائیں گی، تاکہ آنے والوں کے لیے تو عبرت بنے۔ یہ ہے وہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ آج مصر کے اور قاہرہ کے میوزیم میں جہاں بہت سی چیزیں ہیں، الگ اندر ایک کمرہ بنا ہوا ہے جس کے اندر فرعون اور آل فرعون کی لاشیں پڑی ہیں، سوکھا ہوا پڑا ہے۔ اس زمانے میں بہرحال اس کی ترقی تھی، ایسے مسالے تھے
کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی وہ محفوظ ہیں۔ آج مصری حکومت پیسے کما رہی ہے اس کی وجہ سے، یہ ہے جی خدائی کا دعویٰ کرنے والا یہ ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ اللہ نے بتا دیا کہ ظالم کو میں مہلت دیتا ہوں، وہ اپنی حماقت سے یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور مومن جس کا ایمان یہ ہے اس پوری کائنات کا ایک خالق و مالک ہے، اور اس ذات کی صفت یہ ہے کہ ایک ذرہ ذرہ اس کے سامنے ہے۔ وَلَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ، ایک ذرہ برابر بھی اندھیری راتوں میں ایک کالی چٹان پر اور باریک سیاہ کالی قسم کی چونٹی جب چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو بھی سن رہا ہے۔ کہ ہمارے ان جرائم کو اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اور پھر اللہ نے حجت قائم کرنے کے لیے ہر انسان کے دائیں بائیں 2 CID مقرر کر دیے ہیں، اور یہ افسانہ نہیں، قرآن کا مسئلہ ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے اوپر کرامن کاتبین مقرر ہیں، دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں والا برائیاں لکھتا ہے۔ ان کے پاس رجسٹر ہیں، جیسے وہ ہمیں نظر نہیں آتے ان کے رجسٹر بھی نظر نہیں آتے۔ ہاں، جن کو اللہ دل کی آنکھیں دیں کبھی وہ دیکھ بھی لیتے ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے کرامن کاتبین سے سلام بھی ہوتا تھا، باتیں بھی ہوتی تھی۔ جی ہاں بھائی، بالکل ایسے ہی سمجھ لو۔ قرآن کریم میں احادیث میں موجود ہے کہ قبر یا تو جنت کا ٹکڑا ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے، یہیں سے شروع ہو جاتی ہے، بندے کی آخرت یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ مومن جس کو اللہ اور اس کے رسول پہ یقین ہے وہ تو اس پہ ایمان رکھتا ہے، لیکن کبھی اللہ عبرت کے لیے دکھاتے بھی ہیں۔ آپ نے بے شمار واقعے سنے ہوں گے، اور ہر ملک میں ہر شہر میں دیکھا گیا کہ قبر سے شعلے نکل رہے ہیں، آگ کے شعلے۔ اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نیک بندے، ان کو دفن کیا گیا، ایسی خوشبو نکل رہی ہے کہ وہاں کے شہر والے کہہ رہے ہیں آج تک ہم نے ایسی عطر نہیں دیکھی۔ لاہور میں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم بزرگ گزرے ہیں۔ مولانا موسیٰ نورانی روحانی، ان کی وفات کے بعد ان کی قبر پہ کئی عرصے تک خوشبو اللہ دکھاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، تو یہ ظالم یہ نہ سمجھے کہ میں بچ گیا اور مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ان سے کہاں چھپو گے؟ یہ جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں کہاں چھپو گے؟ کل اللہ کے سامنے کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا جب دربار لگے گا، عدالت لگے گی، وہاں نہ کسی وکیل کی ضرورت ہے، نہ کسی پولیس کی۔ مظلوم اپنے اس ظالم کو پکڑے ہوئے لائے گا، پکڑے ہوئے لائے گا، اے اللہ اس سے پوچھئے اس نے کیوں مجھے قتل کیا، کس جرم میں مجھے قتل کیا ہے۔ ظاہر بات ہے وہ انکار تو کر نہیں سکتا، انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ منہ پہ پٹی لگا دیں گے، اور یہ ہاتھ گواہی دے گا، ہاں اللہ میرے ہاتھ میں اس نے کلاشن کوف
یا پستل پکڑ کے اس کو مارا ہے؟ جی ہاں، تو انکار تو کر نہیں سکتا۔ اب وہ کوشش کرے گا کہ اپنا جرم دوسروں پہ ڈالے، کہے گا کہ یا اللہ فلاں صاحب کی حکومت تھی اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے، یعنی کوئی پوچھنے والا تو تھا نہیں اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ اس سے وہ چھوٹے گا نہیں، لیکن اب دوسرے مجرم کو پکڑ کے لایا جائے گا، اس حاکم کو جس کے دور حکومت میں یہ قتل ہوا تھا۔ تو اب ایک کے بجائے دو مجرم، انکار تو ہو نہیں سکتا، اور پھر ایسے مجرموں کو پکڑ کے سیدھا جہنم پھینکا جائے گا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، مسلمان کی جان مال عزت اس کا احترام کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ مذاق کے اندر بھی کسی مسلمان کو پریشان کریں، کہ جائے کہ قتل کر کے اس کی بیوی کو بیوہ کر دو، بچوں کو یتیم کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے ہیں، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تھا، آپ نے دیکھا کہ ایک آپ کے ساتھیوں میں ایک پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، آپ نے صحابہ سے پوچھا بھئی کیوں پریشان ہے؟ کسی نے بتایا کہ حضرت اس کے ایک ساتھی نے مذاق میں اس کے جوتے کہیں چھپا کے رکھ دیے ہیں، مذاق میں، چوری نہیں کی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ایسی مذاق ہوتے رہتے ہیں نا۔ آپ نے اس کو بلایا اور بلا کے فرمایا ارواتا ہو ارواتا ہو ارواتا ہو، 3 دفعہ تو نے اس کو پریشان کیا، تو نے اس کو پریشان کیا ہے، تو نے اس کو پریشان کیا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ مذاق میں کسی مسلمان کو پریشان کریں، کہ جائے کہ آپ اس کی مال لوٹ لیں، اس کو آگ لگا دیں، اس کو قتل کر دیں۔ یہ اللہ کو کہاں پسند آئے گا؟ ایک اور جگہ فرمایا، بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، مذاق میں ہاتھ میں تلوار ہے یا کوئی بھی آلہ ہے، مار دوں گا مار دوں گا۔ فرمایا اللہ کے ہاں یہ اتنا بڑا جرم ہے، چاہے اس کا سامنے بھائی بھی کیوں نہیں ہے۔ ظاہر ہے بھائی کو تو کوئی نہیں مارتا نا، مذاق ہی ہے۔ فرمایا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں یہ آلہ تلوار چھرا جو بھی ہے جب تک اٹھایا ہوا ہے، اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اس پہ، مذاق میں۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کسی مسلمان کی جان کو ضائع کرنا۔ قرآن کہتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، جو من یقتل مؤمنا متعمدا، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ جہنم، ایک خالدا فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا کافروں کی طرح۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب اور ناراضگی اس پہ ہے۔ 3 ولعنہ، اللہ کی لعنت۔ اور 5واں وأعد لہ عذابا عظیما، اللہ نے بہت بڑا عذاب اس کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور جہنمیوں کے مقابلے میں اتنا بڑا مومن۔ اور ابھی میں نے آپ کو سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری دنیا تباہ ہو جائے، اس کی اللہ کو اتنی اہمیت نہیں ہے جتنا ایک مومن کا قتل۔ اور جہاں 20 قتل ہو رہے ہیں، معصوم جانیں قتل ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، کوئی اسکول سے آ رہا ہے، کوئی مکتب سے آ رہا ہے، کل کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ،
بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب اس بچی سے پوچھا جائے گا کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا ہے؟ آپ بتاؤ بھائی، اس منظر کو ذرا مجھے جواب دو۔ ایک بچی قرآن پڑھ کے چھٹی ہوتی ہے، 5 سال کی بچی ہے، آ رہی ہے، گھر آ رہی ہے، خوشی خوشی گھر آ رہی ہے، اور اس کو وہیں دیر کر دیا گیا۔ اس کے ماں باپ پر کیا گزری ہوگی، ہر دیکھنے والے پر کیا گزری ہوگی۔ اللہ کا قانون یہ ہے، النفس بالنفس، اگر کسی نے ایک کو ناحق قتل کیا، اس قاتل سے بدلہ آپ لے سکتے ہیں، وہ بھی عدالت کے ذریعے، خود نہیں۔ اب قتل ایک ہوتا ہے، وہ بھی کبھی پاکستان سے باہر، اور مصیبت پڑ گئی کراچی والوں پر۔ مجھے بتاؤ ان غریبوں نے کیا کیا؟ مزدوری کر رہے ہیں، کوئی بس چلا رہا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی ٹھیلا لگا رہا ہے، کیا انہوں نے قتل کیا ہے جس سے بدلہ دیا جاتا ہے؟ کل اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ ایک ایک اللہ کی دربار میں کھڑا ہو کر کہے گا، یا اللہ اس ظالم سے پوچھئے کیوں مجھے قتل کیا؟ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس لیے فرمایا میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کیا ہے، بندو تم پر بھی میں نے حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا، چاہے اس کی جان لینی ہو، چاہے مال پر زیادتی ہو، عزت پہ، یہ سب اس پہ داخل ہیں۔ مسلمان کے فرض ہے اپنے مسلمانوں کو بھائی سمجھے۔ بھائی یہ اسلام کی خصوصیت ہے، کمال ہے کہ اس کے اندر رنگ، نسل، زبان، قومیت، اس کی کوئی تفریق نہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، سب بھائی بھائی ہیں، اور 5 وقت اسلام اس مساوات کا نمونہ مسجد میں پیش کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھتے نہیں امام کے پیچھے جی کالے گورے چٹے دائیں بائیں ہر زبان کے، ہر نسل کے، ہر صوبے کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ نہیں ایک صف میں۔ یہ اسلام کی مساوات ہے، اور اس سے زیادہ دیکھنا ہو بیت اللہ میں چلے جاؤ، اللہ سب کو حج یا عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں دیکھو ایک امام، ساری دنیا کے مسلمان اس کے پیچھے، کالے گورے چٹے، اللہ اکبر۔ اس منظر کو کفار برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے سعودیہ کا جو ٹی وی ہے جو یہ منظر دکھاتا ہے نا، تو بعض یورپین ملک کے اندر اس کو بین کیا ہوا ہے، اس لیے کہ عوام متاثر ہوتے ہیں، اچھا اسلام میں یہ مساوات ہے۔ ان کے ہاں کالا تو انسان ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کھڑا ہو اور ان کے ساتھ سکول میں بیٹھے، ان کے سکول الگ، ہاں یہاں تک کہ کالے جب عیسائی بن جاتے ہیں ان کے چرچ الگ ہیں، گوروں کے چرچ میں نہیں جا سکتے۔ یہ اسلام کا کمال ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اپنے مسلمانوں کو مسلمان بھائی سمجھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائیوں کے لیے وہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرے اس کا خون بہا دیا جائے، اس کا مال لوٹ لیا جائے، اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے، اس کی عزت پہ کوئی نہیں چاہتا۔ اگر ہم اپنے لیے نہیں چاہتے تو اپنے بھائی کے لیے کیوں یہ ارتکاب کرتے ہیں؟ خدا سے ڈرو، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا کل، اور کل پھر دنیا کا مال اسباب کچھ نہیں ہوگا، نیکیاں ہوں گی وہ دینی پڑیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس مظلوم کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے، اور بعد میں حکم ہوگا جہنم میں ڈال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ بیٹھے ہیں، فرمایا بتاؤ فقیر کون ہوتا ہے؟ سب نے وہی جواب دیا جو آج ہم سے کوئی پوچھے، کوئی جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ فرمایا نہیں،
حقیقتاً فقیر وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، بڑی اس کے پاس عبادات ہوں گی، بڑے اچھے اچھے کام ہوں گے، ڈھیر لگے ہوئے، لیکن چاروں طرف اس کے خلاف مدعی بیٹھے ہوں گے۔ ایک کہتا ہے یا اللہ اس نے مجھے قتل کیا، ایک کہتا ہے یا اللہ اس نے میرا مال لوٹا، ایک کہتا ہے یا اللہ اس نے میری عزت لوٹی، ایک کہتا ہے یا اللہ اس نے مجھے مارا اور پیٹا ہے۔ اور اب ظاہر انکار تو کر نہیں سکے گا، اس کے نیک اعمال اس کو دے دیے جائیں گے، پھر بھی بچ گئے تو ان کے گناہ اٹھا کر اس پہ ڈال دیے جائیں گے۔ فرمایا حقیقتاً یہ ہے فقیر، یہ ہے فقیر۔ اور فرمایا تو جب مسلمان کی محبت ایمان کا جز ہے تو پھر بھائی جو اپنا محبوب ہوتا ہے اس پہ کوئی ظلم نہیں کرتا، اپنے مسلمان بھائیوں کو بھائی سمجھو اور وہ ہمدردی جو بھائی سے ہوتی ہے وہ کرو۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں مسلمان بن کے رہنا ہے۔ اگر اسلام کی تعلیمات کو ہم نے نہیں پکڑا تو یاد رکھو اسی طرح ختم ہو جائیں گے جس طرح وہ قومیں جنہوں نے اللہ رسول کی نافرمانی کی اور آج کھنڈرات وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے دین کی طرف آؤ، دین، اور دین ملے گا آپ کو دین والوں سے، علماء سے۔ بھائی آج آپ اور ہم خدا نخواستہ بیمار ہوتے ہیں تو بیمار ہونے کے بعد کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں یا سیدھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ تو دین کے معاملے میں ہم علماء کے محتاج ہیں۔ علماء ہمارے محسن ہیں جنہوں نے آج 1500 سال پہلے کا دین تر و تازہ ہم تک پہنچایا ہے۔ آج ہر مسلمان جانتا ہے یہ حلال، یہ حرام، یہ پاک، یہ ناپاک، یہ محارم، یہ غیر محارم۔ جن قوموں کے ہاں دین نہیں ہے، آسمانی ہدایت ختم ہو گئی ہے، بھٹک رہے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی نے بتایا یورپ میں میرے پڑوس میں ایک گورا رہتا ہے جس نے اپنی بیٹی کو بیوی بنا رکھا ہے، بچے جن رہا ہے اور ٹس سے مس نہیں ہوتا میں کوئی برا کام کر رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، آپ کو ہر جگہ ہر مسجد میں علماء ملیں گے، دین کو بیان کرنے والے ملیں گے، ان کی کتابیں ملیں گی۔ ہمارے لیے انہوں نے ہماری زبانوں کے اندر کتابیں لکھی ہیں، بھائی پڑھو، عمل کرتے جاؤ۔ علماء وہ کام کر رہے ہیں امت کی طرف سے جو فرض کفایہ ادا کریں۔ یہ ٹوٹے پھوٹے مدرسے جن کے پیچھے آج اعداء اسلام بھی لگے ہوئے ہیں، ان کے چیلے جو ہمارے سروں پر بیٹھے ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پاکستان کے اندر بڑے شہر، چھوٹے شہر، دیہات، لاکھوں مسجدیں ہیں۔ ان لاکھوں مسجدوں میں امام، مؤذن، خطیب اور قاری اور حافظ یہ کون مہیا کرتا ہے؟ آپ کے اسکول، کالج یا یہ مدرسے؟ مجھے آپ بتاؤ، آپ کے کالجوں میں، آپ کے یونیورسٹیوں کے اندر دینیات کے شعبے بھی ہیں، عربی کے شعبے بھی ہیں، بتاؤ آج تک کوئی ایک انہوں نے عالم پیدا کیا ہے؟ ایک عالم بتا دو۔ اور پھر ان مدارس کے پیچھے پڑے ہو جبکہ وہ تم سے ساری قوم کا خزانہ تم پہ خرچ ہوتا ہے، ہم تم سے ایک پیسہ نہیں لیتے، پھر ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، وہ کام جو وہ تمہیں کرنا چاہیے تھا وہ علماء کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ان کو چھوڑو، اللہ ان کو پکڑے گا اپنی جگہ پہ۔ آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ مسجد کا تعلق، علماء کا تعلق، دین سے کا تعلق اپنا باقی رکھو، اگر چاہتے ہو دنیا میں بھی کامیابی ہو اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ یہ جو مسجد میں آپ آتے ہیں نا اور مسجد میں آگے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کا تعارف، بھائی السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ یہ مسجد کی دوستی کل کام آئے گی۔ جی ہاں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب فیصلے ہو جائیں گے نا، حساب کتاب ہوگا، فیصلے ہوں گے، جنت والوں سے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں، اور وہ مسلمان جن کے اعمال میں گڑبڑ تھی
اور جن کو کچھ دنوں کے لیے جہنم کے جیل خانہ جانا ہے وہ ادھر کھڑے ہوں گے ادھر کھڑے ہوں گے اور افسوسناک حسرتوں سے ان کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ جا رہے ہیں جی خوشی خوشی جا رہے ہیں. اب ظاہر ہے جو خوشی میں ہوتا ہے وہ دائیں بائیں میں دیکھتا ہے. تو جاتے ہوئے ایک دیکھے گا کہ ان قیدیوں میں ایک وہ شخص بھی ہے جس کو یہ جانتا ہے. وہیں کھڑا ہو جائے گا, یا اللہ یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں میرے ساتھ صف اول میں نماز پڑھتا تھا, یا اللہ اس کو معاف کر دے. سفارش ہو رہی ہے, مسجد کی دوستی کام آئی ہے نہیں. اللہ فرمائیں گے جاؤ لے جاؤ اس کو. اب چونکہ وہ جنت والے ہو گئے ہیں نا, قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو مانگو گے تمہیں ملے گا, اس کی دعا قبول ہوگی. لے جاؤ اس کو پکڑ کے, یہ جا رہا ہے. اور اسی روایت میں آتا ہے ادھر جو کھڑے ہیں ان قیدیوں میں سے اس میں سے ایک کو پہچان لے گا, وہاں سے آواز دے گا وہ فلاں ہے. یہ دیکھے گا, یہ بھی پہچان لے گا یہ تو فلاں آدمی ہے. آپ کو یاد ہے نا دنیا میں نے آپ کو کھانا کھلایا تھا, میں نے آپ کو ٹھنڈا پانی پلایا تھا, یاد ہے نا. اس کو یاد آئے گا کیونکہ جنت والا ہے. وہ بھی کھڑا ہو جائے گا, یا اللہ اس کا مجھ پر احسان ہے اس کو بھی معاف کر دے. اللہ کی طرف سے حکم ہوگا جاؤ بھائی لے جاؤ. ہاتھ سے پکڑے گا اس کو بھی لے جائے گا. میرے بزرگوں اور بھائیوں, یہ انشاءاللہ جیسے دنیا میں بھی یہ دوستی کام آتی ہے نا. بھائی جو لوگ نمازی ہوتے ہیں, خدا نہ خواستہ اگر کسی نماز میں 2-4 نمازوں میں نہیں آئے اور پتہ کرو بھائی فلاں کیوں نہیں آئے. اب بیمار ہے تو بیمار پرسی ہو رہی ہے, دعائیں ہو رہی ہیں, امام صاحب سے حضرت دعا کریں ہمارے ساتھی, تو دنیا میں کام آئے. خدا نہ خواستہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو سارے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں. دنیا میں بھی فائدہ, آخرت میں بھی یہ دوستیاں کام آئیں گی. لیکن چوری ڈاکے کی دوستیاں وہ تو پھر مجرمین کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے, ایک دوسرے کے احترام کی توفیق دے. اپنے سے بڑوں کی عزت کرو, چھوٹوں پہ شفقت کرو, اپنے اندر وسعت پیدا کرو, معاف کرنے کا مادہ پیدا کرو. قدم قدم پہ بگڑ جانا اور